السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 تا 86 کا ترجمہ و تشریح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ جی، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے لیا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی احسان کرو گے والدین کے ساتھ، اور احسان کرو گے قریبی رشتہ داروں سے، اور احسان کرو گے یتیموں سے اور مسکینوں سے، ٹھیک ہے؟ وقولوا، اور تم کہو، للناسی، لوگوں کے لیے، اور تم کہو گے لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے لوگوں کے تم میں سے، وانتم معرضون، اور ہو تم پھر جانے والے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم، نہ تم بہانا خون اپنے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالنا اپنوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تھے تم گواہ، ثم انتم ہؤلاء، پھر ہو تم وہی، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو، من دیارہم، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ فدیہ دینا حرام کیا گیا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، یعنی فدیہ دے کر جو ہے حرام کیا گیا تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، یعنی فدیہ دے کر نکالنا جو ہے، یا قیدیوں کو چھڑانا حرام کیا گیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے کا، وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو کتاب کے بعض حصے کا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا بدلہ ہے، فما پس کیا، جزاء بدلہ ہے، من یفعل جو کرے گا، یہ ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا خزی سوائے رسوائی کے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی کے، ویوم القیامت اور قیامت والے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب پس ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ جی بچوں تشریح دیکھیں،
اب سب سے پہلے آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، عہد لیا۔ تو اصل میں یہاں پر ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے اس میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس عہد میں یہود نے اللہ تعالیٰ سے 10 باتوں پر عہد کیا تھا، 10 باتوں کا عہد کیا گیا تھا، یعنی 10 احکامات پر ان سے عہد لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان احکامات کو احکام عشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ 10 احکام جو ہیں درج ذیل تھے۔ کیا تھے وہ احکام، کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے جو ہے توحید کا پہلا جو عہد لیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم توحید کا اقرار کرو گے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ایک رب پر ایمان لاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے، یعنی انبیاء علیہ السلام آئے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی دعوت تھی وہ کیا تھی؟ توحید کا پیغام، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی جو عہد لیا گیا تھا اس میں سب سے پہلا حکم کون سا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ٹھیک ہے۔ عبادت جو ہے اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، دوسرا حکم جو تھا والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ بھی تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں، بنیادی تعلیمات، ان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا سلوک جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور تیسرے نمبر پر جو ہے وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر چوتھے نمبر پر یہ والیتامہ، یتیموں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ پیش آنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے حسن گفتار اور شیریں کلامی کا مظاہرہ، ٹھیک ہے۔ اور اگلا حکم جو تھا نظام صلاۃ، یعنی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حکم، 8واں حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی پابندی، ٹھیک ہے۔ اور 9واں حکم جو ان سے وعدے کے طور پر جو ان کو حکم کیا گیا تھا، یا جس بات پر ان سے وعدہ لیا گیا تھا، وہ 9ویں بات کیا تھی کہ وہ قتل و غارت گری اور خون ریزی نہیں کریں گے۔ یعنی ان کا یہ شیوا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ان سے عہد لیا تھا کہ وہ خون نہیں بہائیں گے اور قتل و غارت گری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور 10ویں نمبر پر جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں سے۔ کیا مطلب ہے کہ اپنے بھائیوں، رشتہ داروں اور قوم کے دیگر افراد کو جلا وطن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات پر عہد لیا تھا کہ وہ کسی کو جلا وطن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن عہد شکنی چونکہ بنی اسرائیل کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، لہٰذا وہ اس میثاق کی بھی، اس وعدے کی بھی کوئی پابندی نہ کر سکے، اور انہوں نے شریعت اسلام کو کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ یعنی شریعت اسلام کو قبول نہ کرنے کا مطلب، یعنی ہر دور میں جو نبی اللہ کا پیغام، اللہ کا دین لے کر آتے تھے تو وہ گویا اسلام کہلاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کبھی بھی، یعنی انہوں نے شریعت کی پابندی نہیں کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نافرمانی کی، اور اللہ کے عہد کو وہ توڑتے رہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
جو ہے انہوں نے وعدے کی پابندی نہ کی. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے اپنے وعدے سے تم میں، لیکن تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے وعدہ پورا کیا. اس کے علاوہ باقی جو تھے زیادہ تر لوگوں کی اکثریت جو تھی وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئی اور انہوں نے اعراض کی راہ اختیار کر لی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آگے آیت نمبر 85 اور 86 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 85 میں کیا فرماتے ہیں؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم ہو پھر وہی لوگ جو تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے. اچھا، ان آیات مبارکہ میں اگلی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس بری عادت کا ذکر کیا کہ وہ کتاب الہی کی جزوی اطاعت کرتے تھے، یعنی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے تھے اور ایک حصے پر ایمان نہیں لاتے تھے. ٹھیک ہے. ایسے اب انصار اور جو تھے مدینہ میں ان کے دو قبائل تھے. ٹھیک ہے. بڑے دو قبائل تھے. کون کون سے تھے؟ اوس اور خزرج. اور یہ ہمیشہ سے لڑتے رہتے تھے. اور اسی طرح یہود کے بھی مدینہ میں دو گروہ یا قبیلے کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اب ان میں بھی آپس میں جنگ جاری رہتی تھی، یعنی ان میں بھی کوئی اتفاق و اتحاد نہیں تھا. بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے. ٹھیک ہے. اب جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے حلیف کی مدد کرتا تھا، اور جب ایک گروہ غلبہ پا جاتا تو مغلوب فریق کو ملک بدر کر دیا جاتا تھا، یعنی جو شکست کھا لیتا تھا تو اس کو ملک سے نکال دیا جاتا تھا. ان کے مکان مسمار کر دیے جاتے تھے. لیکن اگر کوئی یہودی گرفتار ہو کر جنگی قیدی بنا لیا جاتا تو وہ اپنے قبیلہ سے فدیہ لے کر اسے چھڑا لیتے تھے. تو فدیہ کا لین دین کتاب اللہ کی روح سے وہ جائز سمجھتے تھے، یعنی جو تورات اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی تو اس کی روح سے اس کو وہ جائز سمجھتے تھے، اور اس طرح وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے تھے. یعنی کس طرح اللہ کے حکم کی پابندی کرتے تھے؟ یعنی وہ جنگ کے قیدیوں کو تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی یعنی خون ریزی نہ کرو، یعنی یہ والا حکم جو تھا یہ اس کو ٹھکرا دیتے تھے اور وہ آپس میں خون ریزی کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے کو تو گویا مانتے تھے، اور یعنی وہ فدیہ دے کر چھڑا لینا وہ اس کو تو جائز سمجھتے تھے، اور دوسرے حصے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنے بھائیوں سے لڑائی نہ کرنا یا خون ریزی نہ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گیا نا بچوں؟ یعنی ایک حصے کو جو تھے وہ مانتے تھے کہ وہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لینا، اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے تھے، یعنی وہ قتل و غارت گری جو ہے ان کو منع کیا گیا تھا کہ قتل و غارت گری نہ کریں. ٹھیک ہے. تو وہ گویا اس پر ایمان نہ لائے، اس پر عمل نہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے کا اور تم انکار کر دیتے ہو اس کے بعض حصے کا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا بدلہ ہے اس کا جو کوئی یہ کام کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے رسوائی کے جو دنیا کی زندگی میں اس کو عطا کی جائے گی، یعنی دنیا میں اس کو رسوائیت ملے گی، اور آخرت میں وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دوگلی پالیسی پر جو ہے تنبیہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ان کی اس روش پر
سخت سزا ملے گی، اور ایسی جزوی اطاعت پر دنیا میں ذلت و رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کو شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ دین کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے، ورنہ چند احکام کو مان لینا اور چند کا انکار کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو بچوں ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پابندی کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ احکام پر عمل کر لیتے ہیں جن میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، جن میں ہمیں مفاد نظر آتا ہے۔ کچھ احکام میں تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر لیتے ہیں، چاہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جہاں پر ہمیں دنیاوی طور پر نقصان نظر آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ ڈالتے ہیں اور ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے سے بچائے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خزی فی الحیات الدنیا، کہ ایسے لوگوں کو رسوائی ملے گی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے کوئی غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لیا آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت جو ہے وہ چلی گئی اور دنیاوی زندگی، دنیاوی مفاد کی خاطر آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب، کہ ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور ان کی نہ کوئی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔